بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده سبحانه ونشكره على عموم نعم الله منها أن بلغنا هذا الشهر الكريم فالشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحمده ونصلي ونسلم على ختم الأنبياء وأشرف الرسل صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ محترم حضرات، آپ سب کو بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا اور انواروں کو برسانے والا مہینہ ہمارے پاس تشریف لا چکا ہے۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان، بہت ہی بڑا کرم اور اس کا فضل ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو رمضان تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان تک پہنچنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جو رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے، اس رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عنایت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو آج اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، رمضان کا مہینہ خیر و عافیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ زندگیوں کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا، اللہ سے مغفرت کے اور بخشش کے خزانوں کو مانگنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ انسان کے دلوں کی سختیوں کو، قسوتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے بارش کے پانی کے ذریعے یا پھر سادے پانی کے ذریعے ہم کپڑے کے میل کچیل کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں ایسی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر جو تاریکیاں، جو اندھیرے ہوتے ہیں، جو ظلمتیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری روشنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو جس طرح سے ایک بارش اس مٹی کو، اس زمین کو فائدہ پہنچاتی ہے جو زمین پہلے سے نرم ہو، پانی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، ٹھیک اسی طرح سے اگر ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنی طبیعتوں کے میل کچیل کو دور کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کریں، ہم اپنے دلوں کو پانی اور رحمت قبول کرنے کی صلاحیت سے معمور کریں۔ تو اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اور پشیماں ہوں، اللہ کے سامنے رات میں تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہم آنسو بہائیں۔ اسی طرح سے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا بہت ہی سنگین حالات سے گزر رہی ہے۔ مہاماری اور وبا سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی لاچار ہے، پوری سائنس اپنے گھٹنے ٹیک چکی ہے اس خدائی طاقت اور خدائی آفت کے سامنے۔ تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحت کی حفاظت کے لیے ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہے اور وبا کی صورتوں میں جو مومن کو ہدایت عطا فرمائی ہے، ہم ان پر عمل کریں۔ آج جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک بھارتی ہونے کے ناطے اس لاک ڈاؤن کا پالن کریں۔ تو جس طرح سے تراویح ہر سال گھروں کے اندر، مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی، وہ ہم اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ٹھیک اسی طرح سے رمضان کے مہینوں کے اندر روزوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تہجد کے وقت، افطار کے وقت اور سحری کے وقت خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہر شخص یہ کوشش کرے اور دل کے اندر اس چیز کا احساس پیدا کرے کہ یہ جو بیماری ہے یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے، لہٰذا ہر شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی مصیبتوں سے، جس کی آفتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ وہ پڑوسی ایک بھارتی ہو،
ایک اس کا ملک کا، اس کا دیش کا، اس کے محلے کا واسی ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم کسی تراویح کے بہانے، کسی افطار پارٹی کے بہانے ہم کسی طرح کا مجمع اکٹھا نہ کریں، کسی طرح کی گیدرنگ جمع نہ کریں، کسی طرح کا باہر نکلنا ہماری طرف سے نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے پڑوسی بھائی کو، ہمارے ساتھ رہنے والے کو، ملنے جلنے والوں کو تکلیف پہنچے۔ تو جس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ جو قانون کی طرف سے، جو شاسن اور پرشاسن کی طرف سے جو ہدایات اور دشا نردیش دیے جا رہے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے اور ایک ذمہ دار ناگرک اور ایک ذمہ دار شہری بننے کا ثبوت دینا ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ تراویح کے لیے یہ ہے کہ آدمی جیسے مستقل ابھی ایک مہینے سے نماز اپنے گھر پر پڑھتا آ رہا ہے، ایک گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو اچھا آدمی ہے یا دین سے اور مذہب سے تھوڑی سی واقفیت رکھتا ہے، وہ جماعت کراتا آ رہا ہے، اسی طرح سے وہ تراویح کی بھی جماعت کرا لے۔ رہا مسئلہ قرآن کریم کا، تو ہر مسلمان کو اتنا قرآن تو ضرور یاد ہونا چاہیے، اتنا تو ضرور آنا چاہیے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ تراویح کے اندر بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے بنیں، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو کم سے کم الم طرح سے ہماری تراویح ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے سنا ہے کہ کشتی پر جا رہے تھے اور کشتی کا جو سفر تھا بہت ہی لمبا اور بہت ہی طویل ہوتا چلا گیا، اور اسی دوران رمضان کا مہینہ آ گیا۔ تو مشورہ یہ ہوا اور چرچا یہ ہوئی کہ تراویح کیسے ہو۔ تو ان میں سے ایک بزرگ تھے بہت ہی اللہ والے، انہوں نے یہ کہا کہ تراویح میں پڑھایا کروں گا۔ وہ روزانہ پورے دن ایک پارہ یاد کرتے تھے اور رات میں تراویح اس پارے کو پڑھ دیا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی فریضہ یہ ہے کہ آج کل ہم خالی ہیں، دکانوں پہ نہیں جا رہے، کام پہ نہیں جا رہے، کوئی اور مشغلہ نہیں، پورے دن نہ کھانا ہے نہ پکانا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ایسی بہت ساری صورتیں دن میں یاد ہو جانی چاہیے جو ہم رات کو تراویح میں پڑھ سکیں۔ ٹھیک اسی طرح سے کچھ صورتیں ہیں جسے تسبیح تراویح کہتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، یہ والی دعا ہر 4 رکعت میں پڑھنے پر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دعائے قنوت جو وطروں کے اندر پڑھی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہمارے یاد نہیں ہیں تو یہ وقت وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی قیمتی وقت ہے کہ جس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے کہ جب ہم ہر چیز کی محنت کرتے ہیں، کھانے کی، پکانے کی، سلاد کو سجانے کی اور کپڑے کے ڈیزائن کی، تو ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہماری تراویح یہ بہتر سے بہتر طریقے پر ہو، اس طریقے پر ہو کہ جو طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے سے میل کھاتا ہو۔ اگر اللہ کے نبی کے طریقے سے ہمارا طریقہ 1% بھی میل کھا جائے تو ہم کامیابی پر ہیں، اور اگر ہماری طبیعتوں کے اندر سستی، غفلت اور کوتاہی ہے تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے اللہ کے اوپر ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ کہ میرے اوپر روزے فرض ہیں، میں ایک امتی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اللہ نے میرے ذمے کچھ فرائض متعین کیے ہیں، اس نیت کے ساتھ جو شخص اللہ کے سامنے روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دنوں کے اندر اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کے رات کے اندر میں نے تمہارے لیے قیام کو سنت قرار دیا ہے، جس سے تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بچہ، ایک بچی، ایک بوڑھی، ایک بوڑھا، کوئی بھی بغیر تراویح پڑھے، بغیر نماز پڑھے نہ رہے۔ ہر شخص کو نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ ایک دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پورے کے پورے سال کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے، اور آپ کی خیرات رمضان کے مہینے میں کالریح المرسلہ، بہت تیز آندھی اور بہت تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی، یعنی آپ کثرت سے سخاوت، کثرت سے دینا، کثرت سے خیرات کرنا، صدقہ کرنا یہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس لاک ڈاؤن میں اور اس رمضان میں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے اگلے والے 10 گھر اور پچھلے والے 10 گھروں میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ جو بیچارہ
بھوکا سوتا ہو یا جس کے بچے بھوک سے تڑپتے اور پریشان ہوتے ہوں، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں 3 روٹی کھانے کی صلاحیت دے رکھی ہے، استطاعت دے رکھی ہے، حیثیت دے رکھی ہے، تو ہم 2 روٹی کھا لیں اور 1 روٹی ہم اپنے غریب بھائی تک پہنچائیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک چیز کا بہت زیادہ خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں پر جو تکلفات ہوتی ہیں، قسم قسم کی چیزیں دسترخوان پر ہوتی ہیں، تو خدا کے واسطے اس رمضان میں ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دسترخوان بالکل سادہ ہو، ہمارا جو پیسہ محافظے میں یا طرح طرح کے پھلوں میں اور طرح طرح کی ڈشوں میں خرچ ہوتا ہے، وہ پیسہ ہمارے کسی غریب خاندان کی پرورش اور تربیت میں لگے، چاہے جائے کہ وہ خاندان مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ غریب ہے، وہ انسان ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے، اسے بھی روٹی چاہیے، اسے بھی کپڑا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تعلیم دی ہے کہ ایک مومن وہ نہیں ہے کہ جو بھوکا پیٹ کے جس کے برابر میں کوئی پڑوسی بھوکا پیٹ سو جائے اور وہ کھانا کھا کر پیٹ بھر کر سوئے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس رمضان کے اندر مغفرت کے حاصل کرنے کا ہمیں شوق دے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم رو رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی، پورے دنیا کے انسانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو بیچارے اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اچھا معاملہ کرے، اور جو شخص بیمار اس میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور صحت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمیں سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی یہ بھی دعا پڑھتے تھے، اللہم سلم لنا لرمضان سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عنایت فرما۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن پر ہم اپنے گھر پر رہ کر عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی توجہ کو ہم اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ سے جڑ سکتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہم کتابوں سے، علم دین سے شغف حاصل کریں، اور یہ پورا کا پورا مہینہ ہمیں عبادت بنا دیں۔ ہمارا سونا عبادت ہو، ہمارا جاگنا عبادت ہو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو، ہمارے دل کے اندر تڑپ ہو، ہمارے دل کے اندر محنت ہو، لگن ہو، جذبہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے پڑوسیوں کا، خاص طور سے جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، ان سب کا خیال رکھنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔